ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ جاری ہے اور یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جب نبی رحمت شفیع امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس دنیا میں ان کی بعثت کا مقصد کیا تھا، وہ ہمارے لیے کیا پیغام، کیا رہنمائی لے کر آئے، اور بحیثیت مسلمان ہم اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کس طریقے سے ہم اس ربیع الاول کے مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو سمجھتے ہوئے، آپ کی پوری زندگی سے رہنمائی لیتے ہوئے زیادہ بہتر طریقے سے منا سکتے ہیں، اس کا پیغام اپنی نوجوان نسل تک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا تک زیادہ بہتر اور مؤثر انداز میں پہنچا سکتے ہیں۔ یہ ہماری اس ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن کا بنیادی مقصد ہے۔ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مذہبی اسکالر، ادبی محقق فاروق حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ سر، جیسے بھی میں نے شروع میں بات کی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں اور اس کے مختلف انداز بھی ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ، جسے ہم اپنے لیے رہنمائی قرار دیتے ہیں، اسے سمجھے بغیر میلاد النبی کو کیا ہم مؤثر انداز میں منا سکتے ہیں، اور کون سا انداز ہمیں اپنانا چاہیے کہ ہم اس کے مقصد کو پہنچ سکیں؟ جی السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اور پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق تھی کیا۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں 6 اور 7ویں صدی عیسوی میں، یعنی 571 سن عیسوی، یہ چل رہا ہے 1446 سن ہجری۔ اب اگر ہم دیکھیں تو 1400 سال کا تقریباً 21ویں صدی ہے، اور 7ویں صدی عیسوی میں نبوت کا اعلان ہوتا ہے، تو تقریباً یہ 1400 سال سے کچھ سال زیادہ ہیں۔ عرب کے اس دور جاہلیت میں فصاحت و بلاغت بھی تھی، بہادری بھی تھی، غیرت و حمیت بھی تھی، تجارت میں ان کا نام بہت اونچا تھا، قریش کے قبیلے کا۔ ایک طرف یمن ہے، مکہ مدینہ کا اگر آپ نقشہ دیکھیں، ایک طرف شام ہے، تو وہ چونکہ خانہ بدوش قبائلی زندگی اور بڑا اوپن مائنڈڈنیس تھی ان کے اندر، اس ساری خوبیوں کے باوجود ان کے اندر ایک تعصب یا عصبیت موجود تھی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کچھ معاملات میں ظلم کرتے تھے۔ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہیں کوئی ایسا قبیلہ تھا جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتا ہے، یا خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور معاشی لحاظ سے بھی سود اور اس طرح کی بہت چیزیں ساری وہاں ایسی پہ موجود تھیں۔ یعنی جہاں بہت اچھی خوبیاں بھی تھیں ان کے اندر، بہادر تھے، غیرت مند تھے، حمیت تھی، ادبی لحاظ سے، زباندانی کے حوالے سے ان کا بڑا نام تھا۔ اور حالانکہ کوئی کتاب، کوئی لکھت پڑھ اس طریقے سے نہیں تھی، لیکن ان کا حافظہ اتنا زیادہ تھا۔ اس منظر نامے میں جب غلام فروخت ہوتے تھے، کنیزوں کا ایک ماحول چل رہا تھا، ذرا سا گھوڑا کسی نے آگے بڑھا دیا تو جھگڑا شروع ہو جاتا تھا، کسی نے کسی کی طرف دیکھ کے تھوک دیا تو اس نے کہا یہ میری غیرت کا معاملہ ہے۔ پورے قبیلے نسلوں تک وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، ان کا گھوڑا، ان کی تلوار، ان کا اونٹ، ان کا اسی لیے تو شاعر نے کہا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ۔ تو اس منظر نامے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو عرب کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا تھا عرب کے اندر، اس کو سدھارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب ہم چونکہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ناظرین ہمارے کوئی انڈیا میں سن رہا ہوگا یا کہیں دیگر دنیا کے ممالک میں، ہمارے معاشروں کے اپنے بگاڑ ہیں، فساد ہیں، تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب میں آئے اور انہوں نے وہ قوم کھڑی کر دی، وہ جو آپس میں لڑتے تھے، اوس و خزرج کے قبائل، وہ بھائی بھائی بن گئے۔ عورتوں کے حقوق کی جو سب سے بنیادی ترین تحریک تھی اور سب سے توانا اور مؤثر فیمنزم کی جو موومنٹ تھی، وہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی۔ بلا شبہ سب کو ان کے حقوق دیے۔ حضرت بلال حبشی جیسے غلام کو آزاد کر کے ان کو مؤذن رسول ہونے کا درجہ دیا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں کفر کے عالم میں شاعری کیا کرتے تھے، ایمان قبول کیا، دربار رسالت سے وابستہ ہوئے، اور کیا خوبصورت ان کا دفاعی انداز ہو گیا شاعری کے اندر۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی سطح پر، سیاسی سطح پر، انفرادی اور اجتماعی سطح پر جو بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اس کو دور کیا۔ اب اس سے ہم سبق کیا لے سکتے ہیں؟ خواہ وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، دنیا کا کوئی ملک ہو، جہاں جہاں پہ بگاڑ ہے، فساد ہے، وہاں پہ سیرت النبی کی صورت میں آج بھی وہی منشور ہمارے کام آ سکتا ہے۔
یہاں پہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی فاروق صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیرت النبی کی صورت میں ایک مکمل رہنمائی موجود ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت سے اس طرح رہنمائی اپنی عام روزمرہ زندگی میں نہیں لے پاتے جس طرح ہمیں لینی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رہنمائی فراہم کرنے کا کام 3-4 مختلف سطحوں پر ہوتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، گلی کی ذمہ داری ہے، خاندان کے سربراہوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے نکل کے جب بچہ اسکول میں جاتا ہے تو تعلیمی اداروں کے جو اساتذہ اکرام ہے، جو انتظامیہ ہے، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اس سے تھوڑا باہر نکلیں تو سماج ایک کل کی حیثیت سے ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ہم جدید قوموں کے ایک منظرنامے میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ نیشنل اسٹیٹس چل رہی ہیں، تو ہمارے ہاں ریاستیں موجود ہیں، حکومتوں کا تصور موجود ہے، ادارے موجود ہیں جو کہ حکومتی اور ریاستی سطح پر چلتے ہیں۔ گویا یہ اگر آپ اس کو مائکرو سے میکرو پہ جائیں یا میکرو سے مائکرو کی طرف آپ آئیں تو یہ ذمہ داری جو ہے وہ تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ۔ اب جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے 2024 میں، اس کو جو ماحول ملے گا، ماحول وہ چیز جو احاطہ کرتی ہے، اسی کے اثرات مرتب ہوں گے۔ دیکھیے جو بچہ عرب کے اس ماحول میں پیدا ہوا تھا، اس نے وہی سیکھا جو عرب کے کلچر میں موجود تھا۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بے راروی ہمیں دکھائی دیتی ہے، تنگ نظری دکھائی دیتی ہے، عدم برداشت ہے، تعصب ہے، حق تلفی ہو رہی ہے، ہم ظلم اور استحصال کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، خاندان کی سطح پہ گھرانے میں کہیں پہ خواتین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کہیں پہ مردوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور غریب اور امیر کی وہ جو خلیج ایک ہے وہ بہت زیادہ اس میں حائل ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک بڑا جامع قسم کا پروگرام بنانا پڑے گا۔ یہ کسی ایک انڈیویجول کی یا محض علماء کرام کی یا پیران کرام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ جب تک ہم ایک ٹیم ورک نہیں کرتے، اگین میں آپ کو لے کے جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ سیرت محض یہ نہیں ہے جو کتابوں میں اس طریقے سے لکھ دی گئی ہے کہ ہم نصاب میں پڑھتے ہیں۔ نصاب کو آپ کسی اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ نصاب وہ چیز ہوتی ہے جو نصیب بناتی ہے، جس کے ساتھ آپ نصب ہو جاتے ہیں، اور اسی کی روشنی میں آپ کے مناسب طے پاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پاس نصاب لے کر آئے ہیں، اسے قرآن کریم کہا جاتا ہے، جس کی وہ عملی تفسیر بھی تھے۔ آخری خطبے میں اگر ہم دیکھیں عرفات کے میدان پہ غدیر خم کے یہی بتایا کہ میں تم میں یہ چیز، ایک جگہ پہ کہا کہ یہ قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری سنت۔ بعض احادیث میں اطرت کا لفظ بھی آیا ہے۔ گویا میں تمہیں نصاب دے کے جا رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، تکمیل دین ہو چکی ہے۔ جو آپ کا سوال ہے، دین تو مکمل ہو چکا، میری اور آپ کی شخصیت، میرے اور آپ کے سماج کی شخصیت ادھوری کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نصاب کو مکمل طور پر اس جامع انداز میں مکمل عمل درآمد کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا اس کو، اور خصوصی طور پہ سیاق و سباق کے ساتھ ہم نے چیزوں کو الگ الگ دیکھا، اور جتنا حصہ ہمیں اپنے مطلب کا لگا ہم نے صرف اس کو اٹھا لیا، اور وہ جب چونکہ اپنے سیاق و سباق سے ہٹ گیا تو وہ شاید اپنے اثر اندازی میں اتنا مؤثر نہیں رہا۔ آپ نے بہت یہ خوبصورت پہلو پک کیا یہاں سے۔ اس کو اب تھوڑا ہم سائنٹیفک انداز میں بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، چونکہ نوجوان نسل جو ہے ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ فزکس میں جو ہمارا میکینیکل چیزیں ہوتی ہیں نا، مشینز ہوتی ہیں، اس میں ایک ہوتا ہے جس کو پیوٹ پوائنٹ کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا ایکسس ہوتا ہے۔ پیوٹ وہ ہے جس کے ارد گرد کمپوننٹس موو کرتے ہیں سموتھلی اور فریلی، اور ایکسس اس کا وہ بنتا ہے جو ایک اسٹریٹ لائن ہے، امیجنری لائن ہے، جس کے اوپر یہ ساری چیزیں چل رہی ہوں گی۔ یہاں پہ اب ایکسس کو آپ صراط مستقیم کے ساتھ بدل دیجئے، اور یہ جو پیوٹ ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اردو میں اس کے لیے ہم محور یا مرکز استعمال کرتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہے، نیوکلیس پوائنٹ ہے۔ آپ پھول کو دیکھ لیجئے، اس کے درمیان ایک دائرہ سا بنا ہوگا۔ یہ میری اور آپ کی آنکھ، یہ درمیان میں اگر آپ دیکھیں، میں اکثر طلباء و طالبات کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ صرف آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی آنکھ پر غور کریں تو آپ کو سیرت النبی کی سمجھ آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آنکھ کی پتلی ہے، وہ آنکھ کی پتلی ہے محور و مرکز، اور اگر وہ آنکھ کی پتلی ضائع ہو جائے تو بینائی چلی جاتی ہے، بینائی نظر چلی جاتی ہے۔ گویا نظر آپ کو لینی پڑے گی صاحب نظر سے،
اور صاحب نظر کا منظر نامہ تیار ہوا تھا 7ویں صدی عیسوی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پیغام دیا اور جس طریقے سے اگر آپ سورۃ الفتح قرآن پاک کی نکالیں اور اس کی بالکل آخری آیت جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، یہ بڑی لمبی آیت ہے اور اس کا مفہوم آپ دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھ ہیں. ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی چیز جڑی ہوتی ہے، نظریاتی طور پر ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے. تو صحابہ وہ تھے جن کی ہر لحاظ سے ہم آہنگی تھی. وہ اس محور و مرکز کے ارد گرد گھومنے والے وہ کمپوننٹ تھے، یا اس شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیتابی کے ساتھ، عشق کے ساتھ، جنون کے ساتھ والہانہ انداز میں اڑنے والے وہ پروانے تھے، جن کی زندگی کا محور، مرکز، مقصد، غرض و غایت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتی تھی. بے شک. اچھا سر، یہاں پہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی، سماجی اور تہذیبی ہر سطح پر اس میسج کو، سیرت النبی کو متعارف کروانا ہوگا اپنے سیاق و سباق کے ساتھ. ایک فرد کی ذمہ داری کیا بنتی ہے سیرت رسول کو متعارف کروانے کے سلسلے میں، سیرت رسول کا عملی نمونہ بننے میں، اور جو دنیا میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی چیلنجز ہمیں بحیثیت قوم ہم سامنا کر رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس کا جو کلیدی پیغام ہے آپ کے سوال کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم جو محافل منعقد کرتے ہیں سیرت النبی کی، یا ربیع الاول کے حوالے سے جتنی بھی ہماری تقریبات ہوتی ہیں، جشن میلاد النبی ہے، جیسے یہ مہینے میں آپ دیکھیں گے، ہمیں تھوڑا سا رہنمائی یہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے ہر فرد کو. کس طرح کی رہنمائی؟ میں ایک بلب ہوں اور اگر میں ہی فیوز ہوں تو میں کسی کو یہ تبلیغ نہیں کر سکتا کہ تمہیں روشن ہونا چاہیے. میں ایک ایسا پھول ہوں جس میں خوشبو نہیں تو میں خوشبو کی تبلیغ نہیں کر سکتا. گویا میری تبلیغ میں اس وقت خوشبو آئے گی جب وہ خوشبو موجود ہوگی. تو میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذاتی طور پر جب تعلق بنے گا، ماں باپ کا ذاتی طور پر جب تعلق بنے گا تو ان کا وہی ڈی این اے موروثی طور پر منتقل ہوگا اگلی نسلوں میں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ٹیم ورک ہے. اب جیسے نوجوان ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، بالغ جب انسان ہو جاتا ہے عاقل اور بالغ تو اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتابیں کھولے، اس طرح کی تقریبات میں جائے. اس ماحول میں بیٹھنے سے جو فیوز و برکات نازل ہوتی ہیں اس سے ایک ماحول سازی ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ جو کان ہے نا، جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ ظلم کیا ہے، آنکھ کا بھی ظلم ہوتا ہے اور آنکھ کا بھی عدل ہوتا ہے، کان کا بھی ظلم ہے اور کان کا بھی عدل ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ کائنات کے سب سے بڑے عادل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے آنکھوں کو اپنی جگہ پر رکھا، بتایا کہ کان اس طریقے سے استعمال کرو، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارا ذہن اس طرح چلنا چاہیے. تو ہر فرد کو یہ سوچنا ہے کہ کیا میں اپنی زندگی میں عدل کر رہا ہوں؟ میرے جو انفرادی معاملات ہیں، میری جو دلچسپی ہے، جو میرے مشاغل ہیں، کیا میں ان کے ساتھ عدل کا رویہ رکھتا ہوں یا میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں؟ دیکھیے، افراد مل کر قومیں بناتے ہیں، قوم الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، میں اور آپ مل کر ہم قوم کو بناتے ہیں. تو گویا ہمیں سیرت النبی کو اگر کہیں پہ کمزوری آ رہی ہے اجتماعی سطح پر تو یہ انتظار کرنا کہ کوئی انقلاب آئے گا یا کوئی معجزہ ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز این انڈیویجول. غار حرا سے وہ روشنی شروع ہوتی ہے اور عرب میں پھیلتی ہے اور وہ رحمت للعالمینی پوری کائنات میں بلکہ عالمین میں وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. کہ آج ہم 2024 میں بیٹھ کے اسٹوڈیو میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کی رحمتیں، ان کی برکتیں، ان کی روشنی آج بھی موجود ہے. اب جو اکثر جگہوں پہ، اکثر محفلوں میں کہتا ہوں کہ محبت ختم ہو گئی ہے، عشق رسول، عشق ختم ہو گیا ہے. آپ یقین کیجئے جب تک ہمارے معاشرے میں عشق موجود تھا، محبت موجود تھی، اثار و قربانی بھی تھی. محبت سے 3 چیزیں نکلتی ہیں سیدہ: احترام، اعتبار اور وقار. اس وقت پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص ان 3 چیزوں کی کمی ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے محترم نہیں رہے، ہم ایک دوسرے کے لیے معتبر نہیں رہے، ہم ایک دوسرے کے لیے باوقار نہیں رہے. تو سیرت النبی ہمیں محترم کرتی ہے، معتبر کرتی ہے اور باوقار کرتی ہے. سبحان. گویا میں نے اپنے فرد کی سطح پہ اگر میں اپنی نظر میں ایسے اعمال کر رہا ہوں جس سے میں غیر محترم ہو جاتا ہوں تو میں معاشرے میں احترام کی فضا پیدا نہیں کر سکتا. دوسرا، اگر میں اپنی ہی نظروں میں قابل اعتبار نہیں ہوں، میرا ہمسایہ میرے
اعتبار سے ڈسا جاتا ہے، بے اعتباری ہو گئی، میرے خاندان کے اپنے اندر میرے رشتہ دار، میرے دوست، میری بہنیں، میری بھائی، وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے، جن سے میرا تعلق ہے، میں نے ان کے اعتبار کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں نے ان کے اعتبار کو توڑا ہوا ہے، تو میں کس طریقے سے معاشرے میں اعتبار کی تبلیغ کر سکتا ہوں یا بات کر سکتا ہوں؟ پھر میں آپ کے وقار کا احترام نہیں کرتا۔ دیکھیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، بنی آدم کو تکریم دی گئی ہے اللہ کے نزدیک، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جب معاشرے میں اعتبار واپس آ جائے گا، احترام واپس آ جائے گا، ہمسائے کے وقار کا خیال رکھے گا، ماں باپ کا اور باپ ماں کا خیال رکھے گی، اعتبار، احترام اور وقار کا، پھر اولاد اور ماں باپ کا تعلق، استاد اور شاگرد کا تعلق، رعایا اور حکمرانوں کا تعلق، ہم سب کا تعلق جب ان تین چیزوں سے جڑے گا تو ہمیں محبت کی سمجھ آئے گی۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک بات جاننا چاہوں گی، ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں، کیا ہم عشق رسول کے تقاضوں کو، عشق رسول کے معنی کو جانتے ہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ کی جو تعلیمات ہیں، وہ ہمیں عشق رسول کے کتنا قریب لے کر جا سکتی ہیں، اور ان میں ہمیں نبی کے احترام، ان کے ساتھ عشق، ان کے ساتھ تعلق، ان کے ساتھ ایک جڑت کیسے کریٹ کی جا سکتی ہے؟ اس کا چونکہ سیرت پہ اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں سب سے زیادہ جو کام ہوا ہے اس وقت پوری دنیا میں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس آئے، بڑے بڑے گریٹ لیڈرز آئے، سائنٹسٹ، فلاسفرز ہیں، اسی طریقے سے سماجی عمرانی علوم کے ماہرین آئے ہیں اس میں، پھر تمام پیغمبر بھی، سب سے زیادہ جن کے بارے میں نثر میں لکھا گیا، نظم میں لکھا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انفارمیشن تو لوڈڈ ہے، فلی لوڈڈ ہے، ہم مطلب ہمارے اوپر معلومات کا بوجھ ہے، لیکن ان کے اندر وہ تاثیر، وہ کاٹ نظر نہیں آتی۔ تو اس کو پہلے حصے کے ساتھ جوڑیے، سیرت النبی کی جو کتابیں ہمارے پاس پہنچی ہیں، ہزارہا کتب ہیں، وہاں آپ ابن اسحاق سے شروع ہو جائیں، ابن ہشام ہیں، پھر کرتے چلے آئیے، شبلی نعمانی اپنے دور میں ہم داخل ہو جاتے ہیں، پیر کرم شاہ صاحب ہیں، ڈاکٹر طاہر القادری ہو گئے، مبارک صفی پوری کی رحیق المختوم آپ دیکھ لیجئے، یا رحمت للعالمین ہے سلمان منصور پوری صاحب کی، ابھی زمانہ جدید میں ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی محاضرات سیرت۔ تو سیرت کی کتب کی کمی نہیں ہے، کمی کس چیز کی آ رہی ہے کہ کیا ہم کنیکٹ کر پا رہے ہیں یوتھ کے ساتھ؟ کیا جو سامع ہے، جو سن رہا ہے، کیا قاری یا خطیب یا مبلغ اس کے ساتھ جڑ رہا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ڈسکنیکشن آیا ہے، یہ محبت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں صرف ایک کام کرنا ہے کہ میں آج سے آپ کا، اپنے ہمسائے کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ساتھ نسبت رکھنے والوں کا، اپنے طلباء و طالبات کا، اساتذہ کا احترام کرنا شروع کروں، ان پہ اعتبار کرنا شروع کروں، اور ان کے وقار کا خیال کرنا شروع کروں۔ پھر آپ کو سیرت النبی کی کتابوں سے وہ چیز ملے گی۔ یہ ایک پہلا پوائنٹ ہے۔ اس کا سیدھا دوسرا حصہ بڑا دلچسپ ہے، جس پہ ہم توجہ نہیں مرکوز کر رہے۔ سیرت النبی کے جو مصادر ہیں، جہاں سے ہم لے رہے ہیں روشنی، اس کا سب سے مستند ذریعہ جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن گھر گھر میں موجود ہے، لیکن غلاف میں بند ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو صرف تلاوت کی ایک کتاب سمجھنا ہے، بلکہ میں یہی بات جاننا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم عشق رسول کی بات کرتے ہیں، ایون ہم اپنے دین کے ساتھ عشق کی بات کرتے ہیں، تو ہم اسے غلافوں میں لپیٹ دیتے ہیں۔ تو عشق رسول کی اپنی زندگی میں امپلیمنٹیشن کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا، میں نے کہا کہ یہ تین چیزیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہم نے بچوں کو پڑھائی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا تین کام وہ کریں گے۔ ایک، وہ لوگوں کو تلاوت قرآن پاک سکھائیں گے، یاتلو کے لفظ آئے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ دوسرا پہلو ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے۔ تیسرا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پیوریفائی کریں گے، ان کا تزکیہ کریں گے۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، ہمارے معاشرے میں تلاوت سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا پس منظر اردو کے ساتھ ہے، یا ہماری دیگر علاقائی زبانیں ہیں، پنجابی، سندھی، پشتو وغیرہ، تو ہم تلاوت کو سمجھتے ہیں کہ محض ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، عربی چننا ہے، وہ تلاوت۔ اگر آپ عربی سیاق میں چلے جائیں، جو آپ نے بات کی سیاق کی، کانٹیکسٹ کی، تو وہ عربی لوگ تھے جن کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا تھا، تو ان کے سامنے جب تلاوت کلام پاک ہوئی ہے، تو وہ تلاوت نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ وہ تلاوت ایسے ہی تھی جیسے آپ کسی محفل میں اپنا کلام پڑھتے ہیں اور ان کو سمجھ آتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ان کو، اس فصاحت و بلاغت کے زمانے میں۔
تو ہمیں ایک تو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس تلاوت کے معنی کو ہم ری ڈیفائن کریں کہ ہم پاکستان میں یا انڈیا میں یا افغانستان، سری لنکا، اپنا جنوبی ایشیا میں تلاوت کو صحیح نہیں سمجھ رہے، آدھا سمجھ رہے ہیں، تکمیل نہیں۔ میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل کرنے آئے ہیں، تو اگر ہمارے لغوی معنی مکمل نہیں ہوں گے، کہیں پہ اصطلاحی معنوں میں کوئی نقص رہ جائے گا، کوئی سکم ہوگا، تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کی تھیوری نامکمل ہے تو آپ کا جو نظریہ ڈیولپ ہوگا وہ بھی نامکمل رہے گا۔ اچھا سر، چونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں کرنے والی، تھوڑی سی کمپریہنسو وے میں ہمیں یہ بتائیں، جب ہم دور حاضر کے چیلنجز کی بات کرتے ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، بہت سارے کلیشز کی بات کرتے ہیں، سیرت النبی ان بین المذاہب ہم آہنگی کے مسائل کو حل کرنے میں یا جو ہمارے معاشرے میں بھائی چارہ اور یہ عدم برداشت کے جو رویے ہیں ان کو ہینڈل کرنے میں کس طرح سے ہماری مدد کر سکتی ہے؟ پوری دنیا میں اس وقت تحریکیں چل رہی ہیں، گلوبلائزیشن کا آپ کو پتہ ہے، تکثیریت چل رہی ہے، پلورلزم، بڑے بڑے تھنک ٹینکس بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ دنیا جب انٹرنیٹ اور ٹیکنالوجی کی مدد سے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ساتھ ایک گاؤں بنتی جا رہی ہے، تو ہم اس میں کوئی ایسا نظام لے کر آئیں جس سے سب لوگوں کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر ملیں، کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ آج تک ناکامی ہے۔ یہ بالکل ریسنٹ واقعات آپ دیکھیے جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوتا ہے، جو روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو یوکرین میں ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ انسانی آبادیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ ہم جو نظریات پیش کر رہے ہیں ہماری تھیریز میں کہیں کوئی خلا ہے۔ اس خلا کی نشاندہی کے بعد میں آپ کو جوڑوں گا سیرت النبی کے ساتھ کہ ہم کس طرح اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں 3 دائروں میں دیکھنا پڑے گا۔ سیرت النبی کا ایک دائرہ وہ ہے جس میں آپ کے ایک سوال میں اشارہ تھا کہ میرے فرد کی سطح پہ میں اس کو کیسے کروں گا۔ دیکھیے، جب آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے یا ہم اپنے آڈینس سے بات کریں گے تو ہم مسلمانوں سے مخاطب ہیں۔ مسلمانوں کے سامنے جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام رکھنا ہے تو اعتقادی بات کرنی ہے، عقیدے کی بات کرنی ہے، لیکن میں اس عقیدے کو کفار کے سامنے پیش نہیں کر سکتا یا ان کے سامنے جو نان بلیورز ہیں جن کا اپنا ایک نظریہ ہے، گویا ان کے سامنے مجھے کچھ ایسی بات پیش کرنی ہے علمی یا فکری حوالے سے جو وہ سمجھ سکیں۔ اگر میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ میرا کلمہ ہے، تم اگر نہیں پڑھو گے تو تم راندہ درگاہ ہو اور تم جہنم میں جاؤ گے، تو ہم انہیں کنیکٹ نہیں کر سکیں گے۔ سیرت نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کو اپنی طرف راغب کیا، کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کیا آپ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنی عبادات کے ساتھ اپنی طرف امپریس کیا تھا؟ نہیں۔ معاشرتی رویے، یتیم آپ کی طرف آئے، بیوائیں آپ کی طرف آئیں، مسکین آپ کی طرف آئے، مظلوم آپ کی طرف آئے، ہر وہ شخص آپ کی طرف جھکا جس کے حقوق کو تلف کیا جا رہا تھا، جو سبالٹرنس تھے، جو ماتحت تھے اور جن کے حقوق ان کو ادا نہیں کیے جا رہے تھے۔ ان سب کو یہ محسوس ہوا کہ جو نظریہ رسول اللہ پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نظریے میں وہ بات ہے کہ ہمیں بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اجاز۔ اور یہی میسیج شاید ہمیں آج کے دور میں دینے کی ضرورت ہے، یہی عالمی سطح کے اوپر ہمیں دینا چاہیے کہ کیا اس وقت پوری دنیا میں ہمارا وہ معیار ہے، کوئی ایسا معاشرہ، کوئی ایسا ملک جو ہم پیش کر سکیں بطور رول ماڈل کہ یہ ہے جو سیرت النبی کی روشنی میں رول ماڈل کے طور پر تیار ہوا ہے؟ مدینہ ثانی کے رول ماڈل کی حیثیت سے کوئی ملک ایسا ہے جس کو ہم پیش کر سکیں؟ اگر میں اپنے وطن میں ظلم ختم نہ کر سکوں تو میری تبلیغ بیکار ہو جائے گی۔ بے شک۔ اچھا سر، دور حاضر کا سب سے بڑا چیلنج ہمارا سوشل میڈیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے بینیفٹ ہے، ایک بہت بڑی سہولت ہے، ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، لیکن یہیں پہ ہی مختلف نظریات جب ایک پلیٹ فارم پر آتے ہیں تو ایک کلیش کی صورتحال بھی بن جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہم کیسے زیادہ مؤثر انداز میں، اور یہ بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا تو پوری دنیا کے لیے ہے، ہم وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں انہیں بھی ایک اچھے مسلمان کا رول ماڈل، ایک اچھے مسلمان کے جو بنیادی نظریات ہیں، اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ آپ کا عصر حاضر کے تقاضر میں جو آپ کا کنٹمپریری سینیریو بن رہا ہے، اس میں آپ کا یہ بڑا دلچسپ اور بڑا کلیدی سوال میں یہ سمجھوں گا کہ آج کے پروگرام کا یہ اہم ترین سوال اس لیے ہے چونکہ نوجوان نسل کے پاس وہ پیغام اس طریقے سے شاید نہیں پہنچ پا رہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ علماء کرام نے محنت نہیں کی، بہت محنت کی ہے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے پیران کرام نے، فقہا نے عمریں گزار دی ہیں اس کے اوپر، لیکن وہ جو کمی
نظر آتی ہے جس کو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا، وہی چیز سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. وہ جو تربیت کا فقدان ہے جو گھر سے شروع ہوتا ہے. دیکھیے میرے گھر میں گالم گلوچ نہیں تھی، لہٰذا میں جب سوشل میڈیا پہ جاتا ہوں تو میرے کسی کامنٹ کے اندر، میری کسی پوسٹ میں گالم گلوچ نہیں آئے گی. مجھے میری والدہ نے متشدد نہیں بنایا، لہٰذا میرے رویوں میں تشدد نہیں آئے گا. میرے والد نے مجھے احترام سکھایا، میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، لہٰذا میں احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں. میں سوشل میڈیا پہ موجود ہوں یا کسی اور چینل پہ موجود ہوں، میرے لہجے میں وہی نفاست ہوگی، وہی نکھار ہوگا جو مجھے گھر سے ملا ہے، گھر سے، اساتذہ سے، ماحول سے، آپ کے ارد گرد کی سوسائٹی سے. اس کا ایک دلچسپ پہلو جو میں نوجوانوں کو براہ راست مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فین فالوئنگ کا لفظ سنا ہوا ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز بہت بڑھ گئے ہیں، ہماری اس پروگرام کی ریچ بہت بڑھ گئی ہے. آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریچ کتنی ہے، آپ علیہ السلام کی فین فالوئنگ کتنی ہے. اللہ، ملائکہ، تمام قدسی نفوس، تمام انسانی آبادیاں، ہم سارے مسلمان، ارب ہا مسلمان، ہماری فین فالوئنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جن کو فالو کیا جا رہا ہے، جن کی فین فالوئنگ ہے، جن کی ریچ پتہ کیوں زیادہ ہو رہی ہے کہ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. آج تک کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا کہ اللہ کی کوئی حد مقرر کر دی گئی، وہ لامحدود ذات ہے. لامحدود ذات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو لامحدود کر دیا، اتنی رفعت عطا کر دی. اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے سوشل میڈیا پہ ہمارا بولنا، ہماری پوسٹیں، ہماری ویڈیوز، ویلاگز نظر آنے چاہیے کہ ہم اس نبی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارا عمل اس میں نظر آنا ہمارا چاہیے، تعلق اس کے رویے ساتھ نظر آنے چاہیے. دیکھیے میرا نام اگر محمد ہے، علی ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، لیکن میری پروفائل پر گالیاں ہیں یا بے راروی کی باتیں چل رہی ہیں یا میں تشدد کو اکسا رہا ہوں لوگوں کو کہ تشدد کی طرف آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس نام کی بھی لاج نہیں رکھ رہا، چاہے جائے کہ اس نسبت کی. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس درخت کے ساتھ جو سیدھا پھل لگا ہوتا ہے نا، اس کے اندر وہی تاثیر ہوتی ہے. جب درخت سے پھل ٹوٹ جاتا ہے یا کوئی ٹہنی ٹوٹ جاتی ہے تو اس پہ خزاں آ جاتی ہے، وہ مرجھا جاتی ہے. جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے، یا جدید لہجے میں کہوں گا کہ ہم آن لائن نہیں ہوتے، جب تک ہمارے بلوٹوتھ آن نہیں ہوتے، وہ چیز ہماری کھلتی نہیں، ہم وہ فائل ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے جو اخلاق، جو خلق عظیم ہمیں دینا چاہتا ہے. جب تک وہ تعلیمات جو قرآن میں ہے، جو صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، یا اصول کافی وسائل الشیعہ میں ہے، جب تک وہ ریفلیکٹ نہیں کریں گی میری شخصیت سے، میں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ فاروق صاحب. باتیں بہت سی تھیں لیکن پروگرام کی ایک وقت کا تقاضا ایسا ہے کہ ان کو محدود کرنا پڑا. سیرت النبی ہمارے لیے ہدایت ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے لیے ایک ایسا عملی نمونہ ہے کہ جس کی ہدایت، جس کی روشنی میں ہم اپنے تمام تر معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن ہم اسے اپنی زندگیوں پر کس حد تک، کتنے مؤثر انداز میں امپلیمنٹ کرتے ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے. بحیثیت والدین، بحیثیت معاشرے کا فرد، ہم اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق کی خوبیوں کو ٹرانسفر کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک سوال ہے. معاشرہ افراد سے بنتا ہے، میں ایک فرد ہوں. معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے ٹھیک ہونا ہوگا. معاشرے کا عملی نمونہ بننے کے لیے مجھے ایک عملی نمونہ بننا ہوگا. ہر بات فرد سے شروع ہوتی ہے، معاشرے تک جاتی ہے، اقوام تک جاتی ہے. تو ہمارا میسیج، ہمارا اس صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے نہیں، ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے نہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کا امتی ہوں، میں آپ کی سیرت کا، آپ کی رہنمائی کا عملی نمونہ ہوں. یہ ہم سب کو سوچنا ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.